السلام علیکم۔ آج جان لیتے ہیں کہ ہم اپنے حدود میں رہ کے دوسری خواہش کا احترام کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایسے احترام کریں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری ذات کو پسند کریں۔ آپ کسی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا، یعنی آپ اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب آپ نہیں چاہتے کوئی دوسرے کی خواہش آپ اور مرضی آپ پر مسلط ہو، تو پھر آپ دوسروں کی خواہشات کا کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر آپ دوسروں کی خواہش کا کیوں نہیں احترام کرتے؟ آپ دوسروں کی خواہش کا احترام کریں گے تو پھر آپ کی شخصیت بھی اور آپ کی ذات دوسروں کے لیے پسندیدہ بنے گی، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی طرف راغب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی جائز خواہش کا احترام کرتے تھے اور پھر آپ نے دوسروں کو بھی یہی حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ خادم کو بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلائے۔ اگر خادم ساتھ نہ یا مالک کھلانا نہ چاہے تو اس کے کھانے میں سے خادم کو بھی کچھ دے دے۔ ظاہر ہے جب کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر دیکھتا ہے اور پھر مالک کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس بیچارے کے ذہن میں طرح طرح کے سوال جنم لیتے ہیں، کیا میں بھی ایسے کھانے کھا سکتا ہوں یا کھاؤں گا، یا پھر کیا اس دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑوں کا میرا مالک مجھے بھی کھانے کی اجازت دے گا؟ اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں۔ یہ سوالات اس کے ذہن میں اس لیے ابھرتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بھی اس طرح کا کھانا کھا سکے۔ اسی لیے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی جائز خواہشات کا خیال رکھنا کا حکم دیا، اور دوسروں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ آپ بھی خیال رکھیں اور خود بھی آپ خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ مالک کے ساتھ بٹھا کھانا کھلا دے تو نوکر ناز کے مالک کی ذات بہت پسندیدہ ہو، وہ اپنے مالک کا وفادار رہے گا کہ وہ جہاں بھی جائے گا اپنے مالک کی تعریفیں کرے گا تو اس کی طرف اپنی پسند کا اظہار مسلسل کرے گا کہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرف راغب اس کی طرف آئیں گے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ اس کا کفن بنا لوں اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیجیے اور اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دے دی اور فرمایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ نے آپ کو منافقین پر پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے جو مر جائے کسی پر بھی کبھی بھی نماز نہ پڑھو تو ان پر نماز پڑھنی ترک کر دی۔ اس حدیث میں جو بیان کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی کے بیٹے سیدنا عبداللہ کی خواہش پورا کرنا، جبکہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا آپ اپنا کرتا اس کے باپ کو کفن کے طور پر پہنا دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے سیدنا عبداللہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا بھی پہنایا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ سبحان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دوسروں کی خواہشات کا احترام کر سکتے تھے۔ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی ملازم کی یا اپنے دوست کی یا اپنے گھر والوں میں اپنے بہن بھائی کی، اپنے چچا کی، ماں باپ کی کوئی چھوٹی سی اس طرح کی جائز خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں؟ ہم کدھر کو مطلب ایز اے نیشن، ایز اے قوم کہہ لیں، جس طرح بھی کدھر کو جا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، سماج میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے خواہشات کا احترام نہیں کرتا، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اس سے بڑھ کر سماج کو چوٹ پہنچا کر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، تو اس کی زندگی نہ صرف بیکار اور نقصان دہ ہو جاتی ہے بلکہ اس کی منزل ذاتی خوشی بھی میسر ہی نہیں آتی۔ اس کو وہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ سکون سے اپنی وہ حاصل کر سکے گا، اینڈ پہ خوشی ملے گی اسے، ایسے حالات میں کوئی خوشی نہیں اس کو نصیب ہو سکتی۔ ان حالات میں انسان صرف اپنی خواہشات کا غلام ہی بن جاتا ہے کہ وہ بس اپنا ہی سوچتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے گھوڑے دوڑا کے بس اپنی ذات کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی طرف اس سبب سے آتا ہے کہ آپ اس کی کوئی خواہش، جائز خواہش کو پورا کر دیں تو کوشش کریں کہ اسے عزت دیں اور اس کی خواہش کو پورا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ اللہ حافظ۔